दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऊँट को बात करते हुए सुना है? क्या आपने किसी ऊँट को फरियाद करते हुए सुना है? अगर नहीं सुना है तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख लें, क्योंकि इसमें हम आपको एक ऐसे ही ऊँट के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे और आप कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह लिखे बगैर नहीं रहोगे। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो दिल से एक लाइक करके शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हज़रत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि एक मर्तबा हम अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में मौजूद थे कि इतने में कहीं से एक ऊँट भागता हुआ आपके बारगाह में आ पहुँचा। यानी कि एक ऊँट अल्लाह के नबी की बारगाह में आया और आकर वह आपके सर मुबारक के करीब में खड़ा हो गया, और फिर वह ऊँट आपके कान मुबारक के करीब होकर आपसे कुछ कहने लगा, जैसे कि वह ऊँट अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कान मुबारक में कोई बात कह रहा हो। ऊँट की बातों को सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए ऊँट, पुरसुकून हो जा। अगर तू सच्चा है तो तेरा रब तुझको फ़ायदा देगा, लेकिन अगर तू झूठा है तो तुझे इस झूठ की सज़ा मिलेगी। ए ऊँट, बेशक हमारी पनाह में जो कोई भी आ जाता है तो अल्लाह ताला उसे अपने अमनो अमान में ले लेता है, और हमारे दामन में पनाह लेने वाला कोई भी नामुराद नहीं होता, कोई भी मायूस नहीं होता। हज़रत तमीम फरमाते हैं कि यह देखकर हमन अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यह ऊँट आपसे क्या फरियाद कर रहा है? यह ऊँट आपसे क्या कह रहा है? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस ऊँट मालिकों ने इसको ज़िबा करके इसका गोश्त खा लेने का इरादा कर लिया है, इसलिए यह ऊँट उनके पास से भागकर यहाँ तक आ गया है, और अब यह ऊँट आपके नबी से मदद की फरियाद कर रहा है। दोस्तों, हज़रत तमीमदारी रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि अभी हम गुफ्तगू फरमा ही रहे थे कि इतने में हमने देखा कि उस ऊँट के मालिक भी हमारे तरफ चले आ रहे हैं। जब उस ऊँट ने अपने मालिकों को अपनी तरफ आते हुए देखा तो वो ऊँट फिर से अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के करीब हो गया, और वह ऊँट आपके पीछे छुपने की कोशिश करने लगा। फिर उस ऊँट के वो मालिक हमारे करीब आए और आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारा ऊँट 3 दिनों से हमारे पास से भागा हुआ है, और आज हमारा यह ऊँट आपकी खिदमत में मिला है। तो यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ऊँट मेरे सामने आप लोगों की शिकायत कर रहा है। इसका कहना है कि यह तुम्हारे पास में कई सालों तक पला बड़ा है। जब गर्मी का मौसम आ जाता था तो तुम लोग घास और चारे वाले इलाकों की तरफ इस पर सवार होकर चले जाते थे, और जब सर्दी का मौसम आ जाता था तो तुम लोग फिर इसी ऊँट पर सवार होकर गर्म इलाकों की तरफ कूच कर ले जाते थे। लेकिन अब जब यह ऊँट इस खस्ता हालत की उम्र में पहुँच गया है तो अब तुम लोगों ने इस ऊँट को ज़िबा करके इसका गोश्त खा लेने का मंसूबा बना लिया है। तो यह सुनकर उस ऊँट मालिकों ने अर्ज किया कि खुदा की कसम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यह बात बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह से आपने बयान फरमाई है। यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, एक अच्छे खिदमत गुजार को उसके मालिकों की तरफ से क्या यही सज़ा होती है? इतना सुनते ही वह अर्ज गुजार हुए और कहने लगे,
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب ہم اس اونٹ کو نہ ہی بیچیں گے اور نہ ہی اب ہم اسے ذبح کریں گے۔ لیکن پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان مالکوں سے اس اونٹ کو 100 دینار میں خرید لیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اے اونٹ چلا جا، آج سے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آزاد ہے۔ یہ دیکھ کر پھر اس اونٹ نے اپنا منہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر مبارک کے قریب کیا اور پھر کوئی بات آپ سے کہنے لگا۔ اونٹ کی باتوں کو سن کر اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا آمین۔ پھر دوسری دفعہ اس اونٹ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کان مبارک میں پھر سے دعا کی تو آپ نے پھر سے فرمایا آمین۔ پھر اس اونٹ نے تیسری دفعہ دعا کی تو آپ نے پھر سے فرمایا آمین۔ لیکن پھر جب چوتھی دفعہ اس اونٹ نے دعا کی تو اس بار اونٹ کی باتوں کو سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غمزدہ ہو گئے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کے داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھ کر ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ اونٹ آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اونٹ نے پہلی دفعہ مجھ سے کہا اے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ تو میں نے یہ سن کر کہا آمین۔ پھر اس اونٹ نے دوسری دفعہ کہا اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کی امت کے دل سے خوف کو اس طرح سے دور فرمائے جس طرح سے آپ نے میرے دل سے خوف کو دور فرمایا ہے۔ تو یہ سن کر پھر میں نے کہا آمین۔ پھر تیسری دفعہ اس اونٹ نے مجھ سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کی خون کو اسی طرح سے محفوظ رکھے جس طرح سے آپ نے میری خون کو محفوظ رکھا ہے۔ تو یہ سن کر بھی میں نے کہا آمین۔ پھر چوتھی دفعہ اس اونٹ نے مجھ سے کہا اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے درمیان جنگ و جلاد کو پیدا نہ ہونے دے۔ تو یہ سن کر میں غمزدہ ہو گیا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ یہی دعائیں میں نے بھی ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں کی تھی۔ اللہ نے میری پہلی 3 دعاؤں کو تو قبول فرما لیا تھا، مگر آخری دعا قبول کرنے سے منع فرما دیا تھا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس میں خبر لے کر آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول، آپ کی یہ امت آپس میں جنگ کر کے فنا ہوگی۔ اب جو کچھ ہونے والا ہے قلم اس کو لکھ چکی ہے۔ تو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک آج کل بالکل سچ ثابت ہو رہی ہے۔ آج کے دور میں آپ نظر اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو ہر جگہ پر مسلمان آپس میں لڑتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ آج کی اس دور میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کا قتل کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ طرح طرح کی فرقوں کے نام پر ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ جتنا نقصان آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا کر رہے ہیں، اتنا نقصان تو آج تک مسلمانوں کا کافروں نے بھی نہیں کیا ہوگا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو مضبوطی سے تھام لے اور ان فرقہ پرستی کو چھوڑ دیں اور ہم سب ایک امتی بن جائیں اور آپس کی نفرتوں کو ختم کر دے اور یہ سوچنے میں لگ جائے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ہم سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ہم سب آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ میں رہے۔ دوستو، فتح مکہ کے ایک روز اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ میں ایک مکان کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے اور اپنے کسی ایک غلام کے ساتھ میں گفتگو فرما رہے تھے۔ آپ جس مکان کے پاس میں بیٹھے ہوئے تھے وہ مکان ایک کافرہ عورت کا تھا
وہ عورت آپ سے بہت نفرت کرتی تھی، اس لیے اس نے جب اللہ کے نبی کی آواز مبارک سنی تو وہ عورت بغض، حسد اور نفرت کی وجہ سے اس نے اپنے مکان کی ساری کھڑکیوں بند کر لیا تاکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز مبارک اس کے کانوں تک نہ پڑے، اس کو آپ کی آواز سنائی نہ دے۔ اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، آپ جس مکان کی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہیں یہ مکان ایک کافرہ عورت کا ہے، اور اس مکان میں رہنے والی کافرہ عورت نے بغض اور حسد کے وجہ سے اپنے مکان کی کھڑکیوں کو بند کر لیا ہے تاکہ آپ کی آواز اس کو سنائی نہ دے۔ مگر اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے پیارے حبیب کی پشت مبارک اس مکان کی دیوار کے ساتھ میں مسک کر گئی ہے، اس لیے اللہ نہیں چاہتا کہ اب اس مکان میں رہنے والی یہ عورت دوزخ میں چلی جائے۔ اے اللہ کے نبی، اس کافرہ عورت نے اپنے مکان کی کھڑکیوں کو بند کر لیا ہے اور ہم نے اس کے دلوں کی کھڑکیوں کو کھول دیا ہے۔ دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بس اتنا کہنا تھا کہ اس عورت کی اپنے گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے ہی دل کی دنیا بدلنے لگی۔ وہ بے قرار ہو کر گھر سے باہر نکلی اور آ کر اللہ کے پیارے نبی کے قدموں میں گر گئی اور پھر وہ مسلمان ہو گئی۔ اس نے پھر رو رو کر سچے دل سے کہا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے اللہ کے رسول، میں اس بات کا قرار کرتی ہوں کہ آپ ہی اللہ کے سچے رسول ہیں اور میں سچے دل سے آپ پر ایمان لاتی ہوں۔ دوستو، قربان جائے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان پر جدھر جدھر بھی وہ گئے کرم کرتے ہی گئے، کسی نے مانگا یا نہ مانگا مگر آپ سب کی جھولی بھرتے گئے۔ سبحان اللہ۔